بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہی ہونے والا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور حدیث پاک میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بال اسی طریقے سے ناخن نہ کٹوائیں جب تک کہ اپنے جانور کو قربان نہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسی دن سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے تب تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک سنت ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، تو یہ ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیں۔ میرے دوستو، بندہ اپنے پروردگار کو کبھی زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مناتا ہے اور کبھی عبادت کر کے مناتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کر کے مناتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی بڑا امتحان لیتے ہیں، کبھی چھوٹا امتحان لیتے ہیں، اور انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان اور ایک حکم اللہ رب العزت کا یہ بھی ہے کہ اے میرے بندے، تم نے اللہ کے نام پہ جانور تو قربان کر دیا اور اللہ کے ایک اہم حکم کو مانا، لیکن ایک ایسا بھی حکم ہے جو بظاہر چھوٹا ہے لیکن اس کو بھی کر کے دکھاؤ، اور وہ یہی حکم ہے کہ بال کو اور ناخن کو نہ کاٹنا۔ دراصل یہ انسان کے بندگی کو اور انسان کی مرضی کو بتا رہا ہے کہ یہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، اگر کوئی مرضی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، یعنی سراسر بندگی اس میں سراسر اطاعت ہے کہ اللہ نے بڑے سے بڑے حکم کو بھی اگر کرنے کا حکم دیا تو اس کو بھی ادا کریں گے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی حکم دیا تو اس کو بھی ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے اور یہی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حکمت اس میں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان دنوں میں حاجی لوگ جو ہے مکہ میں مدینہ میں احرام میں ہوتے ہیں، اور ان کو بھی بال کاٹنے سے جو ہے روکا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کو وہ نہیں کاٹ سکتے احرام کی حالت میں، لیکن جب ان کا حج ہو جاتا ہے تب جا کے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ایک مشابہت ہے یہ کہ جس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے دربار میں جا کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے خواہشات کو اور خوبصورتی کی چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے تمام دنیا والے بھی ان حاجیوں سے کنیکٹ ہو جائیں، ان کے ہم شکل ہو جائے، تاکہ جس جیسی انسان مشابہت کرے اسی جیسے لوگوں کے حکم میں جو ہے اس کا نام آ جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آدمی اگر کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی کے ہم شکل بننا چاہتا ہے، تو اللہ ان کو انہی لوگوں میں سے اٹھاتے ہیں اور انہی کے درجے میں ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا بالوں کو نہ کاٹنا، ناخنوں کو نہ کاٹنا، دراصل یہ مشابہت ہے حاجیوں کی۔ تو اللہ رب العزت ان کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو حاجیوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم جو ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو نہ کٹائیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے سنت جو قربانی کرتے ہیں۔ جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں، جن کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ان کے لیے بالوں کا کاٹنا اور اسی طریقے سے ناخنوں کو بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخنوں کو نہ کاٹنا یہ سنت ہے۔ یہ مختصر سی بات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اسی طریقے سے جو ابھی مئی چل رہا ہے، اس مئی میں جو ہے 19 مئی سے 1 ذی الحجہ کی جو ہے تاریخ ہے، تو اس دن سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس دن تک جو ہے بال نہیں کٹوائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔